فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم کتاب فلسفہ احکام کے پارٹ نمبر 6 کا آغاز صفحہ نمبر 112 سے کر رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے جنسی بہرہ کے جسمانی اور نفسیاتی خطرات، یعنی ان معاملات سے واقف ایک نفسیاتی معالج کا نظریہ۔ سوال: کیا استمنا یعنی مشت زنی کا عمل نقصان دہ ہے؟ جواب: اگرچہ بعض بے خبر طبیب اور غیر محقق ماہر نفسیات اس امر کی کوشش کرتے ہیں کہ استمنا کے مکروہ اور مذموم عمل کو کچھ نوجوانوں کے سامنے ایک بے ضرر چیز کے طور پر پیش کریں، لیکن کثیر تعداد میں وہ خطوط جو ہمیں مریضوں کی جانب سے موصول ہوئے ہیں اور حسی اور خارجی مشاہدات مکمل گواہی دیتے ہیں کہ یہ کہنا در حقیقت ایک قسم کا حسی حقائق سے انکار اور نوجوانوں کو یقینی طور پر دھوکے میں مبتلا کرنا ہے۔ اب ہم ایک مدلل اور محققانہ مقالے کا اقتباس قائرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جسے ایک مشہور ماہر نفسیات ڈاکٹر چہرازی کے مقالے سے اخذ کیا گیا ہے اور جو اس سوال کا واضح جواب ہے۔ نوجوان کئی ایک پیچیدہ مسائل سے دوچار ہیں، جن میں سے ایک جنس کا معاملہ ہے۔ در حقیقت عمر کے اس مرحلے پر جنسی خواہشات کی ایک شکل اختیار کر لیتی ہیں اور کچھ چھان بین کے بعد نوجوان اس جبلت کی حقیقت سے آگاہ ہو جاتا ہے اور ہر قسم کی جنسی ترغیب اور تحریک نوجوانوں کی طبیعت میں شہوت کی آگ بھڑکاتی ہے۔ گزشتہ زمانے میں مذہبی تربیت اور معاشرتی رسوم اور آداب کے زیر اثر نوجوان اس اصول کے پابند تھے کہ جنسی خواہشات سے دوچار ہونے پر انہیں دبا لیتے تھے اور اپنے آپ پر قابو پا کر جنسی تحریک کے نزدیک بہت کم پھٹکتے تھے۔ لیکن موجودہ زمانے میں گلی کوچوں، سڑکوں اور گھروں میں نظر آنے والے جنسی مناظر اور پروپیگنڈے پر مبنی اشتہارات اور عریاں تصاویر کا مشاہدہ اور رسالے، روزنامے، سینما اور ٹیلی ویژن کی فلمیں اور تفریحی داستانیں سب مل کر اس حس کو ابھارنے میں بڑا مؤثر کردار ادا کرتی ہیں، جس کے نتیجے کے طور پر جدید زندگی میں نوجوان شدید اور پرشور جنسی خواہشات سے دوچار ہیں۔ یہی وہ مرحلہ ہے جب نوجوان اپنے ہم عمروں کے وسیلے سے سیکھ کر یا نیند وغیرہ میں انزال سے دوچار ہو جاتا ہے، اور چونکہ وہ اس سے لذت حاصل کرتا ہے اس لیے اس لذت کے عوامل کو دہراتا ہے اور اس کا یہ فعل رفتہ رفتہ استمنا پر منتج ہوتا ہے اور اس کی زندگی میں ایک بہت بڑی مشکل پیدا کر دیتا ہے۔ کچھ اطباء اور ماہرین نفسیات کا خیال ہے کہ استمنا ایک طبعی امر ہے۔ وہ انسانوں اور حیوانوں کے لیے اس کی ضرورت کو ایک فطری چیز پر تصور کرتے ہیں، لیکن وہ اس بات کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے کہ اگر اس کام کی تکرار کی جائے اور نوبت ہفتے میں کئی بار تک پہنچ جائے تو نوجوانوں کو جسمانی اور نفسیاتی نشوونما کے لحاظ سے کس قدر نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور بدقسمتی سے عموماً یہ عادت بتدریج شدت اختیار کرتی جاتی ہے، اور چونکہ اس کے وسائل آسانی سے نوجوانوں کی دسترس میں ہوتے ہیں اس لیے وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے اور اس فعل کے متعدد بار کرنے سے اس کی انجام دہی میں فاصلہ کم ہو جاتا ہے۔ ہیڈنگ ہے اس عادت کے منحوس نتائج۔ اس تحقیق سے جو پچھلے چند سالوں میں کی گئی ہے اور بالخصوص اس تحقیق اور مطالعے سے جو ہم نے 2000 سے زائد نوجوانوں کے بارے میں کیا ہے، یہ بات مسلمہ طور پر ثابت ہو گئی ہے کہ استمنا کے موضوع کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس قول کی وضاحت کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے جنسی غدود کی عضویات کا ذکر کریں۔ بلوغت کی ایک نشانی فوتوں کے غدود کے خلیوں میں
سے منی کا اخراج ہونا ہے۔ منی کے ہر قطرے میں لاکھوں کروڑوں نر انڈے اور ایک مخصوص لیسدار سیال مادہ ہوتا ہے جو فوتوں کی غدودوں سے خارج ہوتا ہے اور منی کی نالی کے ذریعے منی کی تھیلی میں پہنچتا ہے جو مثانی کی تھیلی کے پیچھے ہوتی ہے۔ منی کی تھیلی بتدریج پر ہو جاتی ہے اور منی کا کچھ حصہ بدن میں جذب ہو جاتا ہے اور نوجوانوں کے اعضاء کی نشو و نما میں مدد دیتا ہے اور جنسی میلانات کا محرک بنتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کی زیادہ مقدار خارج ہو جائے اور اولاد پیدا کرنے کے کام آئے۔ جو نوجوان جنسی تحریکات کی جانب کم مائل ہوتے ہیں اور مذہبی اعتقادات اور حفظان صحت کے اصولوں پر عمل درآمد انہیں غلط تحریکات سے باز رکھتا ہو، ان کی منی کی تھیلی پر ہو جانے پر منی عموماً نیند کی حالت میں احتلام کی شکل میں خارج ہو جاتی ہے اور حیاتیاتی بائیولوجیکل توازن برقرار ہو جاتا ہے، لہٰذا ان کے بارے میں فکر مند ہونے کی کوئی بات نہیں۔ لیکن جن نوجوانوں کی جنسی تحریک کے عوامل بہت زیادہ ہوں اور محرومی کی حالت میں دن کاٹ رہے ہوں اور استمنا کو فراغت خاطر کا واحد ذریعہ سمجھتے ہیں، اور چونکہ ایک ایسا شخص ہر جنسی تحریک کے بعد اپنا سکون یعنی استمنا میں تلاش کرتا ہے، اس لیے وہ اس عمل کو بار بار دہراتا ہے، اور جب یہ عمل بار بار دہرایا جائے اور نوبت ہفتے میں چند بار تک پہنچ جائے تو نوجوانوں کی نفسیاتی اور جنسی کیفیت فطری حالت سے مختلف ہو جاتی ہے اور اس کے مدار جنس کا نظام بگڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت بڑی علامت جنسی کمزوری ہے، جس کی سب سے بڑی علامت جنسی کمزوری ہے۔ اس کی توضیح یہ ہے کہ جب جنسی تحریک کی تکمیل فطری طریقے سے اور ازدواج کی شکل میں ہو تو مشاہدہ، لمس اور دوسرے خواص کے ذریعے نوجوان کے مغز میں اس کی جنسی تحرکات کا مرکز براگندہ ہو جاتا ہے، اور جسم انسانی کی ساخت کی بنا پر جو تاثیر آنکھ اور لمس وغیرہ سے مغز کے مراکز میں منتقل ہوتی ہے وہ جنسی عمل پیدا کرتی ہے، جس کے نتیجے میں جنسی عمل فطری شکل میں انجام پذیر ہوتا ہے۔ لیکن استمنا کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے، اور یہ ایک دوسرا طریقہ ہے جس میں تخیل اور خاص مناظر کا تصور اور ایک مقام کو چھونا فطری تحریک کے عوامل کی جگہ لے لیتا ہے، اور یوں مدار جنسی میں ایک غلط رد عمل کا نظام پیدا ہو جاتا ہے۔ جب یہ عمل بار بار دہرایا جائے اور غلط رد عمل نوجوانوں کے وجود میں مستحکم ہو جائے تو یہ امر اس کا موجب بنتا ہے کہ جب وہ جنسی عمل فطری طور پر انجام دینا چاہے تو ناکام رہتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جنسی تحریک کی تکمیل کا فطری نظام بگڑ چکا ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ ازدواج کے وقت اپنے آپ کو کامیابی کے قابل نہیں پاتا۔ یہ کیفیت اسے بے حد مدہوش اور پریشان کر دیتی ہے، اور اس عمل کی تکرار اسے عارضی طور پر ذہنی پریشانی سے باہر نکال لاتی ہے، تاہم اس کا جاری رکھنا اس کی شخصیت اور نفسیات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ بلا شبہ اس حالت میں نوجوان کی وحشت، پریشانی اور الجھن بجائے خود اس فعل میں شدت کی وجہ بن جاتی ہے، حالانکہ اگر وہ اپنی مذموم عادت بالکل ترک کر دے اور اپنے سکون قلب کی حفاظت کرے اور اس عادت کی بجائے کوئی اچھی عادت اپنا لے تو وہ یقینی طور پر صحت یاب ہونے کے قابل ہو جائے گا۔ ہیڈنگ ہے: استمنا میں مبتلا لوگوں کی جسمانی خرابیاں۔ ایک اور اہم نقطہ جو یہاں قابل توجہ ہے وہ یہ کہ جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ منی کا کچھ حصہ بدن میں جذب ہو جاتا ہے اور نوجوان کی نشو و نما کا موجب بنتا ہے، وہ نہ صرف اس کی جسمانی نشو و نما میں مؤثر ہے بلکہ اس کی ترقی پر بھی بے حد اثر ڈالتا ہے۔ جب یہ مواد بار بار استمنا کرنے کے نتیجے میں خارج ہوتا ہے تو کامل جنسی پختگی کی تشکیل میں خلل ڈالنے کے علاوہ لاغری، شخصیت کی کمزوری، ارادے کی کمزوری، طاقت کی کمی، بے حد شرمیلے پن اور نفسیاتی قوت کی کمی کا سبب بنتا ہے۔ بہتر ہوگا کہ ہم ان دو موضوعات کی وضاحت کے لیے استمنا میں مبتلا چند ایسے لوگوں کے بیانات پر نظر ڈالیں جو ازدواج کے بعد ناکام ہو گئے یا اپنی بیوی سے ہم بستر ہو کر لذت حاصل نہیں کر پاتے یا سرد مزاجی اور جنسی کمزوری کا شکار ہیں۔ ایک شادی شدہ نوجوان کا کہنا ہے، میں اپنی بیوی کو پرستش کی حد تک چاہتا ہوں لیکن اس سے ہم بستری کر کے لذت حاصل نہیں کر پاتا اور یہ چیز مجھے دکھ دیتی ہے۔ ایک خاتون نے کہا، میری شادی کو 3 مہینے ہو چکے ہیں لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اپنے شوہر کی نظر میں خشک لکڑی کے ٹکڑے کی مانند کیوں ہوں۔
ایک نوجوان مرد نے بتایا کہ میں بالغ ہونے کے وقت سے بار بار یہ مذموم عمل انجام دیا کرتا تھا۔ بعد میں اپنی بیوی سے ہم بستری میں کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن جب میں اکیلا ہوتا ہوں تو میں سوچنے سے تحریک ہو جاتی ہے۔ جب 2 اور نوجوانوں سے رابطہ قائم کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ عمل بار بار کرنے کی وجہ سے ہم اپنی بیویوں سے ہم بستری کے قابل نہیں اور اس بنا پر ہم سخت شرمندہ ہیں۔ ایک اور نوجوان نے کہا مجھے اپنی بیوی سے عقد کیے 6 مہینے ہو گئے، لیکن بدقسمتی سے اس عادت میں مبتلا ہونے کی بنا پر میں فریضہ ازدواج ادا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس نقطے کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ گوشہ نشین اور تنہائی پسند نوجوانوں کے اس عادت میں مبتلا ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے، لہذا ضروری ہے کہ نوجوان بلا وجہ گوشہ نشینی سے پرہیز کریں اور اپنے لیے اچھے اور با ایمان دوستوں کا انتخاب کر کے اس خطرے کا سدباب کر دیں۔ ہیڈنگ ہے شخصیت کی کمزوری اور وسواس۔ ایک اور نقصان جو نوجوانوں کو اس عادت سے پہنچتا ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر یہ کام کرنے کے بعد نادم اور پشیمان ہوتے ہیں اور اپنے دل میں عہد کرتے ہیں کہ آئندہ یہ کام نہیں کریں گے، لیکن بدقسمتی سے اس کام کے اسباب مہیا ہو جانے پر اسے پھر کرنے لگتے ہیں۔ یہ بار بار کی ندامت اور بار بار کا اقدام ان کی روح کو بے حد دکھ دیتا ہے اور اس امر کا سبب بنتا ہے کہ نوجوان شخصیت اور ارادے کی کمزوری اور شک اور وہم وغیرہ سے دوچار ہو جائیں۔ مختصر یہ کہ استمنا کا عمل جنسی مسائل میں نفسیاتی رد عمل کے نظام کو غلط راستے پر ڈال کر لذت اور توانائی کے احساس میں خلل پیدا کر دیتا ہے اور اس کا نتیجہ شرمندگی، احساس کمتری اور شخصیت کی پراگندگی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ علاوہ اس کی زد جوانوں کی نشوونما پر بھی پڑتی ہے۔ ڈاکٹر چہرازی کے مقالے سے اقتباس۔ ہیڈنگ ہے ضروری یاد دہانی۔ ان خطرات کے رونما ہونے کا سدباب کرنے کے لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ بلا وجہ خوف، وحشت اور پریشانی کا شکار نہ ہو، بلکہ اس منحوس عادت کا پوری شدت، ہمت اور مکمل اعتماد کے ساتھ مقابلہ کریں۔ سب سے پہلے انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ مصنوعی تحریک کے وسائل مثلاً عریہ تصاویر، فحش لٹریچر اور گمراہ کن فلموں کو اپنی دسترس سے خارج کر دیں اور مصمم ارادہ کر لیں کہ آئندہ ان کے قریب نہیں پھٹکیں گے۔ بعد ازاں اچھے دوستوں کے انتخاب، گوشہ نشینی، حتیٰ کہ کمرے میں تنہا سونے سے پرہیز کریں، مفید مشوروں، مفید ورزشوں کے انتخاب اور صحت مندانہ سرگرمیوں سے اپنے فراغت کے اوقات کو یوں پر کریں کہ کسی وقت بھی بیکار نہ رہیں۔ بے راہ رو افراد سے میل جول رکھنے سے پوری سختی سے پرہیز کریں اور ایک اچھی عادتیں اپنا کر اس عادت سے چھٹکارا حاصل کریں۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ نیم حکیموں اور نادان نفسیاتی ڈاکٹروں کی زہریلی تحریروں کے فریب میں ہرگز نہ آئیں جو اس مذموم فعل کے بارے میں اطمینان دلاتے رہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 119۔ ہیڈنگ ہے 2 خونی رشتہ داروں کا آپس میں شادی کرنا کیسا ہے؟ سوال وہ کون سے حالات ہیں جن میں 2 خونی رشتہ داروں کے آپس میں شادی کرنے سے صحت کے لیے کسی ضرر کا احتمال نہیں ہوتا؟ یہ جواب ڈاکٹر فریدون زنگیناس نے دیا ہے۔ تقریباً 1 صدی بیشتر مندل نے 8 سال کی تحقیق کے بعد مسئلہ توارث کا ایک اصول دریافت کیا جسے ہم ذیل میں قائرین کی دلچسپی کے لیے سادہ زبان میں بیان کرتے ہیں۔ اگر 2 ایسے چوہوں کا انتخاب کیا جائے جن میں سے ایک کا رنگ سفید اور دوسرے کا خاکستری ہو، ان کا جوڑا ملایا جائے تو ان کے بچے بلا استثناء خاکستری رنگ کے ہوں گے، اور اگر اس گروہ کا ایک دوسرے سے جوڑا ملایا جائے تو کچھ چوہے خاکستری رنگ کے ہوں گے اور کچھ سفید پیدا ہوں گے۔ سفید اور خاکستری رنگ کو اصطلاحاً ایک صفت کہا جاتا ہے، جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔ پہلی نسل کے تمام چوہے خاکستری رنگ کے ہوں گے، یعنی ان 2 صفتوں میں سے جو والدین میں موجود ہیں ایک مکمل طور پر ظاہر ہوگی اور دوسری مخفی رہے گی۔ اصطلاحاً جو صفت ظاہر ہو جائے خاکستری رنگ اسے بارزیہ غالب اور جو صفت مخفی رہے سفید رنگ اسے نہفتہ مغلوب کہا جاتا ہے۔ مذکورہ مثال میں صفت خاکستری یا سفید رنگ پیدا کرنے والے عامل جینز کہلاتا ہے جو تناسلی خلیوں کے ذریعے والدین سے اولاد کو منتقل ہوتا ہے۔
جب ایک جوان کو وجود میں لانے والے تناسلی خلیے اس صفت کو پیدا کرنے والے جینس کی حیثیت سے یکساں ہوں تو حیوان کو خالص صفت کی بنا پر ہیموزیگیٹ کہا جاتا ہے۔ یہ امر مسلم ہے کہ ایسا موجود بذات خود یہ صفت پیدا کرنے کے لیے ویسے ہی تناسلی خلیے وجود میں لائے گا، اور دو خالص افراد کا جوڑا ملانے کا نتیجہ ہمیشہ ایسے بچوں کی پیدائش کی صورت میں نکلے گا کہ زیر غور صفت کے لحاظ سے وہ مکمل طور پر اپنے والدین سے مشابہ ہوں گے۔ جب ایک حیوان کو وجود میں لانے والے تناسلی خلیے اس صفت کے پیدا کرنے والے جینس کی حیثیت سے یکساں نہ ہوں تو اس حیوان کو ناخالص صفت کے لحاظ سے ہیٹروزیگوٹ کہتے ہیں۔ مذکورہ بالا مثال میں خاکستری رنگ کے چوہے جو پہلی نسل میں پیدا ہوئے ناخالص موجودات ہیں، کیونکہ ان میں سے ہر ایک پیدا کرنے والا ایک جینس خاکستری رنگ کا اور ایک جینس سفید رنگ کا رکھتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ان افراد کے تناسلی خلیے بھی ایک جیسے ہی نہیں تھے، بلکہ ان میں سے 50% خاکستری رنگ پیدا کرنے والے اور 50% سفید رنگ پیدا کرنے والے جینس رکھتے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ ناخالص افراد کا جوڑا ملانے کے نتیجے میں ہمیشہ ایسے فرزند نہیں پیدا ہوتے جو زیر غور صفت کے لحاظ سے اپنے والدین سے مشابہ ہوں۔ مذکورہ بالا مثال میں دوسری نسل کے چوہوں میں سے بعض سفید اور بعض خاکستری رنگ کے ہیں۔ اس تمیز کے ساتھ جو قائرین عزیز کو علم وراثت کی مبادیات سے آشنا کرنے کے لیے سپرد قلم کی گئی ہیں، اب ہم مجملاً اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، یعنی طبی نقطۂ نظر سے وہ خونی رشتہ داروں کی باہمی شادی کی کیا کیفیت ہے۔ اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے جب کسی خاندان میں کوئی موروثی بیماری موجود ہو تو اس خاندان سے تعلق رکھنے والے دو خونی رشتہ داروں کا آپس میں شادی کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا، کیونکہ ایسی شادی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد میں موروثی بیماری کے ظاہر ہونے کا احتمال ایسے میاں بیوی کی اولاد کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتا ہے جن میں خونی رشتہ داری نہ ہو۔ اس بارے میں ذیل میں وضاحت کی جائے گی۔ اگر دو ایسے افراد جو ایک غالب موروثی بیماری میں مبتلا ہوں آپس میں شادی کر لیں تو ان کے تمام فرزند غیر فطری جینس کے مالک یا دوسرے لفظوں میں ہیموزیگوٹ ہوں گے۔ مبتلا بچوں کی بیماری عموماً والدین میں سے ہر ایک کے مقابلے میں زیادہ شدید ہوگی، اور بیماری کی شدت اس قدر بھی ہو سکتی ہے کہ ممکن ہے کہ بعض صورتوں میں ہیموزیگوٹ ولادت سے پہلے اس کے تھوڑی مدت بعد موت سے ہمکنار ہو جائیں۔ اب اگر والدین میں سے کسی ایک میں غالب موروثی بیماری پیدا کرنے والے جینس موجود نہ ہوں تو تمام فرزند اس بیماری میں مبتلا نہ ہوں گے، اور جو مبتلا ہوں گے ان کی بیماری ماں باپ سے زیادہ شدید نہیں ہوگی۔ مغلوب موروثی بیماری کی صورت میں اگر ماں یا باپ ہیٹروزیگوٹ ہوں تو 1/4 بچے بیماری میں مبتلا ہوں گے، جبکہ اگر والدین سے ایک بیماری کے جینس نہ رکھتا ہو تو کوئی بچہ بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا۔ البتہ دوسری شکل میں گو آدھے بچے ہیٹروزیگوٹ ہوں گے، لیکن چونکہ موروثی بیماری مغلوب ہے اس لیے ہیٹروزیگوٹ میں ظاہر نہیں ہو سکتی۔ مندرجہ بالا حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے مشورہ دیا جاتا ہے کہ لوگ اپنے خونی رشتہ داروں سے شادی رچانے سے حتی الامکان پرہیز کریں۔ تاہم یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اگر میاں بیوی کسی موروثی بیماری میں مبتلا نہ ہو تو پھر اس شادی میں قطعاً کوئی خطرہ نہیں۔ لہذا بعض لوگوں کا یہ گمان کرنا کہ خاندان میں شادی کرنا ہمیشہ مضر ہوتا ہے بالکل بے بنیاد ہے، بلکہ ایسی شادی صرف اس وقت مضر ہے جب ایک موروثی بیماری بھی موجود ہو۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مشکوک کی صورتوں میں احتیاط رکھتے ہوئے ایسی شادی سے اجتناب برتنا بہتر ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کچھ اسلامی روایات میں استثنائی صورتوں کے علاوہ چچا کے بیٹے اور چچا کی بیٹی کی باہمی شادی سے منع کیا گیا اور اسے ترک کرنا بہتر گردانا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 123 ہیڈنگ ہے موسیقی اسلام کے نقطۂ نظر سے۔ سوال: اسلام نے موسیقی کو کیوں حرام قرار دیا اور اس کی حرمت کا کیا فلسفہ ہے؟ جواب: اگرچہ موسیقی کی مختلف اقسام کا غیر معمولی رواج اکثر افراد کے اس کے متعلق صحیح اور معقول انداز میں سوچنے سے مانع ہیں،
اور بہت سے لوگ اس غلط طرز فکر کی سختی سے پابند کرتے ہوئے جس کے مطابق ہر چیز کا عام ہونا اس کے بے عیب ہونے کی دلیل سمجھا جاتا ہے، موسیقی کے منحوس اور مضر اثرات کا مطالعہ کرنے پر تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تاہم حقیقت پسند افراد اس صورتحال پر بھی قناعت نہیں کرتے اور ان چیزوں کے رائج ہونے کے باوجود ہمیشہ حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور تحقیق میں لگے رہتے ہیں۔ موسیقی کئی ایک زاویہ ہائے نگاہ سے قابل مطالعہ ہے۔ نمبر 1، یہ چیز انسانی جسم کو نقصان پہنچاتی ہے اور انسان کے اعصابی نظام پر جو برے اثرات چھوڑتی ہے، انہیں مد نظر رکھتے ہوئے کولمبیا یونیورسٹی کا پروفیسر ڈاکٹر ولف آڈلر کہتا ہے، موسیقی کی بہترین اور دلکش ترین تانیں انسان کے اعصاب پر بدترین اثرات چھوڑتی ہیں، اور بالخصوص جب موسم گرم ہو تو ان کے ناخوشگوار اثرات زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ عضویات اور حیاتیات کا مشہور ماہر نفس فرانسیسی ڈاکٹر ایلیکس کارل کہتا ہے، ممکن ہے حیوانی شہوات کی تکمیل کچھ اہمیت کی حامل ہو، لیکن جو زندگی تفریح میں گزرے اس سے زیادہ غیر معقول چیز اور کوئی نہیں۔ ہوش اور قوت عقل میں عام کمی الکحل کی تاثیر اور بالآخر عادت میں بے نظمی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ بلا شبہ فلم، ریڈیو، ٹیلی ویژن اس فکری بحران میں حصے دار ہیں۔ موسیقی کو بالعموم مخدر یہ بے حس کرنے والا مواد شمار کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے تخدیری اثرات کسی وجہ سے بھی قابل انکار نہیں۔ تخدیر کی بھی کئی قسمیں ہیں اور انسان مختلف طریقوں سے اپنے اعصاب کی تخدیر کر سکتا ہے۔ بعض اوقات تخدیر خوراک کے ذریعے ہوتی ہے، مثلاً الکحلی مشروبات اعصاب میں شدید تخدیر پیدا کرتے ہیں اور انسان کی عقل و ہوش کی قوت کو معطل کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات تخدیر کسی چیز کو ناک کے راستے بدن میں کھینچ کر پیدا کی جاتی ہے، مثلاً ہیروئن کا سفوف جسے نتنوں کے ذریعے بدن میں جذب کیا جاتا ہے، وہ کچھ عرصے کے لیے اعصاب کو سن کر دیتا ہے، اور بہت سے ایسے مریض جنہیں تخدیر کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی رگوں میں مخدر مواد انجیکشنوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ بعض اوقات یہی تخدیر کانوں کے راستے عمل میں آتی ہے اور موسیقی اور کنسرٹ کے سننے سے سامعین کے اعصاب پر تخدیری اثر پیدا ہوتا ہے، اور یہ اثر کبھی کبھی اتنا شدید ہوتا ہے کہ انسان کو تحیر زدہ افراد کی طرح اس کی طبی حالت سے باہر لے آتا ہے اور ہر چیز کی جانب سے اس کی توجہ سلب کر لیتا ہے۔ اس نقطے کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اس امر کی تصدیق کریں گے کہ موسیقی ایک مخدر کے علاوہ کچھ نہیں اور تخدیر کے تمام یا بہت سے عیوب اور نقصانات کی حامل ہے۔ اصولاً لوگ موسیقی سے جو غیر معمولی لذت حاصل کرتے ہیں وہ اسی تخدیری اثر کی وجہ سے ہے۔ بعض اوقات یہ اثر اتنا قوی ہوتا ہے کہ انسان اس حد تک اپنی عقل و ہوش کھو دیتا ہے کہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ مثلاً جب موسیقی کی تخدیر قوی ہو جائے تو انسان کی صحیح فیصلہ کرنے کی قوت سلب ہو جاتی ہے، پھر وہ بھلے برے کا صحیح ادراک نہیں کر سکتا، کیونکہ اکثر یوں ہوتا ہے کہ جب وہ صوتی کشش کے پر اثر عوامل سے متاثر ہوتا ہے اور اس کی عقل و فکر اور قوت تمیز موسیقی کی تند تانوں کی سرمستی کی اسیر ہو جاتی ہے، تو وہ بہت سے ایسے ناشائستہ کام کرتا ہے جن کا عام حالات میں مرتکب ہونا اپنی شان اور انسانیت کے منافی سمجھتا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ ہماری گفتگو کا یہ حصہ کسی مثال یا نمونے کا محتاج نہیں، کیونکہ ہر سمجھدار شخص جانتا ہے کہ وہ ڈنر کی پارٹیاں جہاں مرد غیر عورتوں کے ساتھ ناچنے میں مشغول ہوتے ہیں ہمیشہ موسیقی کی تیز سروں سے مربوط ہوتی ہے، اور موسیقی کی سروں کا ارتعاش لوگوں کی عقل اور سوجھ بوجھ پر یوں پردہ ڈال دیتا ہے کہ ان کے لیے انسانیت کے مقام سے گرا ہوا ہر کام انجام دینا سہل اور آسان ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کون سی تقدیر ہو سکتی ہے کہ جب موسیقی کی آواز کا زیر و بم انسان پر اثر کرتا ہے تو اس کے اعصاب پر ایک قسم کی سستی طاری ہو جاتی ہے، اور اس عقل کے اندھے کو انسانی تصورات میں سے شہوت رانی، عشق بازی اور جمال پرستی کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچتا۔ اس کی عقل اور قوت ادراک پریوں پر
پردیوں اس کی عقل اور قوت ادراک، اس لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں، اس کی عقل اور قوت ادراک پر یوں پردہ پڑ جاتا ہے کہ وہ رحم، مروت، عفت، حیا، امانت، مساوات، برادری، بزرگی و عظمت، کوشش و محنت، مقصد کے حصول کے لیے جنگ اور ثابت قدمی جیسے مقدس تصورات کو یہ اکثر بھلا بیٹھتا ہے۔ اس میں کوئی کلام نہیں کہ روز اول سے الکحل اور موسیقی شہوت پرست مردوں اور عورتوں کے لیے عیاشی کا سب سے بڑا وسیلہ رہی ہے، اور وہ خاص مواقع پر اعصاب کی تقدیر کے لیے انہی کا سہارا لیتے رہے ہیں۔ یہ درست ہے کہ اسلام انسان کو فطری لذتوں سے ہرگز باز نہیں رکھتا، لیکن وہ ان وقتی لذتوں سے روکتا ہے جو اعصاب کی تقدیر اور شہوانی خواہشات کی تحریک کے ذریعے پیدا ہوں اور انسان کو اس کی فطری حالت سے دور کر دیں۔ ہیڈنگ ہے موسیقی کی اخلاقی حدود۔ کیا اس میں بھی کوئی کلام ہے کہ اخلاقی انحطاط کے عوامل میں سے ایک عامل یہی تحریریں ہیں، اور کیا موسیقی کی دل فریب تانے برائیوں کی اشاعت اور منافی عفت اعمال تک اپنا دامن نہیں پھیلاتی؟ کیا عورتوں اور لڑکیوں کی محصور کن آواز موسیقی کے شہوت انگیز سروں کے ساتھ مل کر جوانوں میں عشق بازی کا ولولہ پیدا نہیں کرتی؟ اور پھر جو قلب شہوت انگیز نغموں اور عاشقانہ تحریروں سے لبریز ہو جائے، کیا اس میں یاد خدا کے لیے جگہ باقی رہ جاتی ہے؟ کیا وہ دل جو عاشقانہ آوازوں اور موسیقی کی موجوں کے ارتعاش کے بھنور میں ڈوب جائے، وہ محتاجوں اور مسکینوں کے بارے میں بھی سوچ سکتا ہے؟ اصولاً یہ دیکھنا چاہیے کہ موسیقی کی محفلوں کے لوازمات اور مواقع کیا ہوتے ہیں، اور موسیقی کے زیر و بم اور مختلف ارتعاشات کے تقاضے کیا ہیں۔ ان میں رقص سرور دو عورتوں اور مردوں اور لڑکیوں کے اختلاط اور شراب کو کباب کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، اور جو چیز یہ خراب نتائج پیدا کرے، کیا ایک آسمانی شریعت اسے حلال قرار دے سکتی ہے؟ حاصل کلام یہ ہے کہ موسیقی کی تانیں اعصاب کی تقدیر کے سلسلے میں بھی مضر اثرات رکھتی ہیں، اور اخلاقی نقطہ نگاہ سے بھی انسان کے اندر شہوانی خواہشات کو ابھارتی ہیں۔ حفظان صحت کی روح سے بھی ثابت ہو گیا ہے کہ ہمارے دور میں ناگہانی اموات کی تعداد بڑھ جانے کے مختلف عوامل اور وجوہ میں سے ایک موسیقی کا رواج بھی ہے، کیونکہ موسیقی ہیجان پیدا کرتی ہے، اور ہیجان کے معنی اعصاب کا توازن بگڑ جانے کے ہیں۔ جن لوگوں کے اعصاب پر دن رات موسیقی کے گوناگون نغموں کی بمباری ہوتی رہے، وہ حرکت قلب بند ہونے اور دماغ کی رگ پھٹنے سے زیادہ دور نہیں ہوتے۔ یہاں یہ بتانے کی چندہ ضرورت نہیں کہ انسانی بدن کے اعصاب مسلسل ہیجان کی وجہ سے بہت جلد بیکار ہو جاتے ہیں۔ یہ تھا موسیقی کے نقصانات کا ایک پہلو۔ صفحہ نمبر 128، ہیڈنگ ہے خدا کی جانب سے بندوں کی آزمائش کا کیا مقصد ہے؟ سوال: اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون زیادہ نیکوکار ہیں۔ سورہ ملک آیت نمبر 2۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امتحان کی حاجت تو اسے ہوتی ہے جو کسی کام کی کیفیت اور انجام سے واقف نہ ہو۔ جب خدا کے لیے ظاہر اور پوشیدہ برابر ہے اور آسمان اور زمین میں کوئی چیز اس سے مخفی نہیں، تو اسے بندوں کا امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جواب: یہ بات اجمالی طور پر ذہن میں رکھنی چاہیے کہ امتحان الہی کا مقصد اور معنی کچھ اور ہیں۔ خود انسان اپنی کوتاہی اور عقل کی نارسائی کی بنا پر حقیقت دریافت کرنے اور ہر قسم کا ابہام دور کرنے کے لیے آزمائش کرنے پر مجبور ہے، لیکن چونکہ ایسی حالت خدا کے لیے محال ہے اور وہ اپنے لامحدود علم کی روشنی میں تمام امور سے آگاہ ہے، لہٰذا اس کے بارے میں امتحان ان معنوں میں قرین عقل نہیں ہے، بلکہ اس کا بندوں کی آزمائش کرنا کسی اور معنی میں اور کسی اور مقصد کے لیے ہے، جس کی تشریح ذیل میں ہے۔ نمبر 1، اس کی توضیح یوں کی جا سکتی ہے کہ جب انسان جنم لیتا ہے تو اس کی فطرت میں بہت سی صلاحیتیں اور حیرت انگیز امکانات موجود ہوتے ہیں۔ تمام انسانی کمالات اور اخلاقی فضائل
استدعاءات کی شکل میں اس کے وجود میں چھپے ہوتے ہیں، اور اس کی سرشت کا خمیر انہی سے گوندھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ صلاحیتیں زیر زمین صوتوں کی مانند ہوتی ہیں جو مخصوص وسائل کے بغیر ظاہر نہیں ہوتے اور قوت اور استعداد کے مرحلے تک نہیں پہنچتے۔ یہ بدیہی امر ہے کہ جب تک یہ صلاحیتیں ظاہر نہ ہوں اس وقت تک ارتقاء اور منفیت اور اس کے نتیجے میں جزا اور ثواب ظاہری وجود حاصل نہیں کر سکتے۔ ایسی آزمائش کا مقصد انسانوں کی تربیت اور ان کے وجود میں اعلی انسانی صفات کا پروان چڑھانا ہوتا ہے۔ اگر یہ ذمہ داریاں اور آزمائشیں نہ ہوتیں تو انسانوں کے وجود میں صلاحیتیں ہرگز ظاہر نہ ہوتیں اور کوئی شخص صلہ کا مستحق نہ ہوتا۔ یہ حقیقت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ایک مختصر لیکن پرمعنی جملے میں بیان کی۔ آپ فرماتے ہیں، یہ ہرگز نہ کہو کہ خدایا میں امتحان اور آزمائش سے تیری پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جو آزمائش میں نہ ڈالا جائے، بلکہ دعا مانگتے وقت یہ کہو کہ اے خدا میں گمراہ کن آزمائشوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، یعنی وہ آزمائشیں جن سے میں عہدہ برا نہ ہو سکوں اور ان کے ذریعے اپنے آپ کو کامل نہ بنا سکوں۔ بعد میں امام علی علیہ السلام اس کی یوں توضیح فرماتے ہیں کہ امتحان اور آزمائش سے مراد اطلاع اور آگاہی حاصل کرنا نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی چیز خدا سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اندرونی صفات مثلا رضا اور خوشنودی اور غضب یا خشم کا جو حصہ خدا نے دیا ہو وہ ظاہر ہو جائے اور یہ باطنی صفات فعل اور خارجی عمل کی صورت میں ظاہر ہوں، تاکہ ثواب اور عقاب اور کیفر اور پاداش کا استحقاق واضح ہو جائے۔ نہج البلاغہ محمد بن عبدہ مصری کلمات خسار شمارہ نمبر 93 جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، امام علی علیہ السلام نے امتحان کا مقصد یہ بتایا ہے کہ امتحان کی بدولت انسان کی باطنی صفات اور صلاحیتیں خارجی عمل کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اور اندرونی صفات کے خارجی عمل اور فعل کی شکل میں مجسم ہو جانے کے بعد افراد جزا اور سزا کے قابل ٹھہریں، ورنہ فقط اندرونی صفات کی بنا پر خارجی عمل کے بغیر نہ جزا دی جا سکتی ہے نہ سزا، اور در حقیقت اس صورت میں کاملیت تشکیل پذیر نہیں ہوتی۔ مثلا جب خدا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ جاننا نہیں ہے کہ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے فرمان کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں، بلکہ مقصد یہ کہ خدا کے احکام کے بارے میں فرما برداری اور تسلیم کی جو روح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر موجود تھی وہ اسے پروان چڑھائیں اور فعالیت کے مرحلے پر پہنچائیں، اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کاملیت کی راہ پر گامزن ہو جائیں۔ غور فرمائیں۔ لہذا خدا مشکلات اور سختیوں کے ذریعے بنی نوع انسان کی آزمائش کرتا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے، ہم تمہیں خوف، بھوک، اموال، نفوس اور پھلوں کے نقصان سے آزماتے ہیں، صبر کرنے والے افراد کو خوشخبری دے دیجیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 155۔ مشکلات اور دشواریاں ایک بھٹی کی مانند ہیں جو لوہے کو سخت اور مضبوط بناتی ہیں۔ انسان میں حوادث اور مشکلات میں طاقتور اور قوی ہو جاتا ہے اور اپنی زندگی اور خوشبختی کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے بندوں کا امتحان لینے سے خدا کا مقصد ان کے وجود میں اعلی صفات کی تربیت اور پرورش ہے، تو اس کے یہ معنی نہیں کہ جن افراد کا امتحان لیا جائے وہ سب کے سب لازماً یہ مقصد حاصل کر لیتے ہیں اور ان کے وجود میں پسندیدہ انسانی صفات نشو نما پاتی ہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ امتحان خداوندی محیط زندگی میں تربیت اور پرورش کے لیے بنیاد فراہم کرتا ہے۔ جو لوگ نیک بختی کے خواہش مند ہوں وہ اس موقع سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس راستے میں خاص تربیت حاصل کر لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کی بری اور مذموم باطنی صفات ظاہر ہوتی ہیں اور ان کی بدعمالیوں کی شکل میں مجسم ہو جاتی ہیں۔ اصطلاحاً وہ اس امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ امتحانات الہی کے اسرار میں سے ایک یہ ہے کہ نمبر 2، امتحان خداوندی کا دوسرا ثمرہ جو اجتماعی امتحانات سے مربوط ہے یہ ہے کہ تربیت کے موضوع کے علاوہ اس کے ذریعے صالح اور فاسد مومن
اور منافق اور اچھے اور برے افراد پہچانے جاتے ہیں۔ قرآن مجید اس نقطے کی جانب لفظ تمہیز کے ذریعے اشارہ کرتا ہے اور فرماتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 141، خدا با ایمان افراد کو آزمائش کے ذریعے کافروں کے طبقے سے جدا کرتا ہے اور یہ دو گروہ ایک دوسرے سے الگ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ نمبر 3، امتحان الہی کا تیسرا فائدہ یہ کہ یہ ان جھوٹے مدعیوں کے لیے اہتمام حجت ہے جو عام مواقع پر ہزاروں قسم کے دعوے کرتے ہیں اور جب عمل کا وقت آئے تو ناکارہ ثابت ہوتے ہیں، یعنی صرف گفتار کے غازی ہیں، کردار کے نہیں۔ امتحان اور آزمائش کی بدولت ان کی قلعی کھل جاتی ہے۔ اگر اس قسم کے لوگ امتحان کی بھٹی میں نہ پڑیں اور اپنے آپ اور اپنے اس کھوکھلے باطن کو آشکارا نہ کریں جو ان کی آراستہ و پاراستہ ظاہر کے برعکس ہوتا ہے، تو ممکن ہے کہ وہ خود بھی غلط فہمی میں مبتلا رہیں اور دوسروں کو بھی مغالطے میں مبتلا رکھیں اور خدا کی جانب سے دی جانے والی سزا یا الطاف الہی سے محرومی کو ظالمانہ فرض کر لیں۔ لیکن امتحان ان کی اصلیت کا پردہ چاک کر دیتا ہے اور ان کے وجود کی حقیقت خود ان پر اور دوسروں پر واضح ہو جاتی ہے۔ یہ ہے امتحانات الہی کا فلسفہ۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 6 کا اختتام کرتے ہیں اور کتاب کے پارٹ نمبر 7 کا آغاز صفحہ نمبر 133 سے کریں گے۔ ہیڈنگ ہوگی، جو مٹی جراثیم سے آلودہ ہو اس پر تیمم کیسے کیا جا سکتا ہے۔